مولانا صاحب نے اچانک کچھ صحافیوں کو انوائٹ کیا، وہ ان سے بات کرنا چاہتے تھے پرسوں، سوری کل یہ خبر رپورٹ ہوئی، کل ہمارا شو نہیں تھا، تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور حیران کن طور پہ، ویسے معمول میں ایسا نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب جب ہمیں بلاتے ہیں تو کیمرے پہ ریکارڈنگ ہو، وہاں ریکارڈنگ بھی تھی، پھر وہ ریکارڈنگ ریلیز بھی کی گئی، تو اس کا مطلب مولانا صاحب جو بات کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ بات سب تک پہنچے۔ اب اس میں کچھ نکات ہیں جو میں آج اس سیگمنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات آپ اور میں کہتے چلے آ رہے ہیں، آپ خاص طور پہ اس پہ فوکس رہے ہیں کہ پارلیمان میں تو اتحاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، جو سڑکوں پہ نکلنے والی بات ہے، جلسے جلوس والی بات، اس میں شاید مولانا ان کا ساتھ نہ دیں۔ مجھے یہ تاثر ملا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو پڑھنے اور تو سننے کے بعد، کہ شاید مولانا سڑکوں پر بھی احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نکل سکتے ہیں پرسوں کی ان کی گفتگو کے بعد۔ کیا میں درست ہوں؟ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور میں بلکہ نہایت جانبداری سے آپ کے آگے یہ اعتراف بھی کروں گا، کیونکہ میرے وہ مرغے کی ایک ٹانگ والی عادت نہیں آپ جیسی، نہ میں اتنا جھکی ہوں۔ مجھے بھائی یار حقائق ایک لفظ ایک پکڑا ہوا بس، وہ یہ بھی یعنی مرغے کی ایک ٹانگ۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ ٹائمز چینج ویلیوز چینج۔ میرا اپنا خیال تھا کہ مولانا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت مخالف آواز بلند کریں گے، لیکن ان کے ساتھ مل کر سڑک پر نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے آپ نے آرگومنٹس دیے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی بٹ ہم چینج کیوں ہے اس کے لیے مجھے بتائیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا کے اندر وہ جو کہتے ہیں نا ایک ڈیفائننگ مومنٹ، جہاں پہ کہ آپ ایوری تھنگ از ناؤ گاڈ، وہ اکوڑا خڑک پہ اٹیک ہے۔ یہ خود اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، ٹھیک، یہ وہاں پہ غالباً عمرہ وغیرہ کرنے گئے ہو گئے، تو یہ ان کا بھی کچھ اور دن رہنے کا وہاں پہ ارادہ تھا۔ یہ جیسے ہی مولانا حامد کی شہادت ہوئی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے بھاگے، اور وہاں پہ آتے ہی اکوڑا خٹک میں انہوں نے جو تقریر کی ہے، میں نے مولانا کی سیاست کو بہت عرصے سے، ویسے ہم تقریباً ایک ساتھ جوان ہوئے ہیں، جیسے وہ اپنی سیاست میں بڑھے ہیں، میں نے صحافت، یہ ایم آر ڈی اور یہ ہو، میں نے مولانا کو کبھی اتنے طیش میں نہیں دیکھا۔ وہ بہت غصے میں، انہوں نے اس دن جو تقریر کی اس میں یہ کہا کہ یہ میری مادر علمی پہ حملہ ہے، یہ میرے پہ حملہ ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دیکھو یہ بات ہم جس دن سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، میں ریپیٹڈلی یہ کہے چلے جا رہا ہوں کہ وہ جو 72 نکاتی ان کے خلاف چارج شیٹ، میں نے کہا یہ فرد جرم ہے، یہ جو ایکسٹریمسٹ نے دی تھی کہ جی یہ تو جمہوریت اور یہ فلانا اور پارلیمان اور یہ وہ فلانا، اب ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے مولانا کے لیے کہ وہ یہ جو اس طرح کر کے یہ جو مدرسوں کا جو سارا ان کی بیس تو وہ ہے، ان کے سامنے یہ کب تک یہ جواز دیتے رہیں گے کہ بھائی میں اس آئین کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں جس پر میرے باپ نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اکوڑا خٹک پہ حملہ ہوتا ہے، چلیں جی ہم کہیں جی یہ ایک واقعہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیے وہ جن کا لشکر اسلام والے جو ہوتے تھے کل مفتی شاکر، وہ ہو گئے۔ آج ہی کراچی سے خبر آ رہی ہے مولانا اسد ہیں، اچھا کوئٹہ میں ایک انہوں نے ذکر کیا نا صحافیوں سے بھی کہ علماء کو ٹارگٹ کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو علماء کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، یہ اس پہ پھر وہ یہ سوچنے کو مجبور ہے، جیسے کہ کل وہ انہوں نے اظہار کیا، سنو میری بات، ان کی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں پرسوں وہ آپ لوگوں نے ان پہ توجہ نہیں دی۔ میں نے کچھ مارک کیوں ہے، مولانا فضل الرحمان نے جب یہ فرمایا اپنی گفتگو میں کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ امریکہ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، یہ تو ملک توڑنے کی 1971 جیسی سازش ہو رہی ہے، یہ انہوں نے کل کہا ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، ایک لفظ تول کر بولتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سخت تنقید کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پنجاب کا نام نہیں ہے، اور موجودہ حکومت اسی بات پہ خوش ہے کہ جی ٹھیک ہے پنجاب میں سب اچھا ہے۔ میں کہا جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں تو آگ لگی ہے، یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کر رہے تھے، کے بارے میں یہ کہا، صوبے کا ذکر کیا، یہ ذکر کیا۔